अस्सलाम वालेकुम। आज हम तहज्जुद के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल की बेचैनी का सबसे मुअस्सर इलाज क्या है? या आपने महसूस किया है कि तहज्जुद के वक्त की इबादत आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि जब आपका राज आपके काबू में होता है तो ये आपका ग़ुलाम होता है, लेकिन जब आप इसे ज़ाहिर कर देते हैं तो आप इसके ग़ुलाम बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी के कुछ राज दिल पर बोझ बन जाते हैं? और क्या आपने ये सोचा है कि इन राज़ों का बेहतरीन राज़दार कौन हो सकता है? आज हम आपको तहज्जुद के वक्त अल्लाह से राज़ और न्याज़ के वो गहरे पहलू दिखाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को सुकून और इत्मीनान से भर सकते हैं। तो आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं और आखिर तक हमारे साथ रहिए। जब भी आप कोई इस्लामिक वीडियो देख रहे हों तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें और सदका जारिया समझकर वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक फ़रमान से करूँगी कि तुम्हारा राज तुम्हारा कैदी है। जब तुम इसे फाश कर दोगे तो तुम इसके कैदी बन जाओगे। हिकमत व दानाई का एक गहरा और जामे दर्स है। ये कौल न सिर्फ ज़िंदगी के अमली उसूलों की तरफ इशारा करता है, बल्कि इंसानी नफ्सियात और मशर्ती ताल्लुकात के अहम पहलुओं को भी उजागर करता है। राज एक ऐसी अमानत है जो इंसान के दिलो दिमाग में महफूज होती है। ये वो मालूमात हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की शख्सियत और ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों या दीगर ज़ाती मामलात से हो सकता है। जब तक ये राज आप तक महदूद रहता है, ये आपके काबू में रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसे किसी और के सामने ज़ाहिर करते हैं, वही राज आप पर हावी होने लगता है। जब बंदा अपने दिल की बात, अपना राज किसी और के साथ शेयर करता है तो वो अपना इख्तियार और अपना कंट्रोल खो देता है। वो राज बंदे के काबू से बाहर हो जाता है और दूसरों के हाथों में आ जाता है। पता है इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान हमें क्या सिखाता है कि खामोशी और एहतियात इंसानी वक़ार और सुकून के ज़ामिन है। अगर आप अपने मामलात को अपनी हद तक महदूद रखें तो ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त बरकरार रहती है, बल्कि आपकी गैर ज़रूरी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। आप गैर ज़रूरी परेशानियों से बच सकते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आपका राज एक नायाब मोती की मानिंद है जो आपके दिल के ख़जाने में महफूज है। जब तक ये मोती आपके सीने में छुपा रहता है, ये आपका है और आप इसके मालिक हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे दुनिया के सामने ले आते हैं, ये मोती किसी और की दस्तरस में आ जाता है। और जब ये किसी दूसरे की दस्तरस में आता है तो यहीं से मसाइल शुरू हो जाते हैं, यहीं से परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और ये हकीकत है कि जब लोग अपने राज दूसरों के सामने ज़ाहिर करते हैं तो गोया वो अपने लिए एक गड्ढा खोदते हैं। ये अमल ना सिर्फ इंसान को माशरती तौर पर कमज़ोर करता है, बल्कि उसे अंदरूनी बेसुकूनी और मायूसी का भी शिकार बना देता है। आपको पता है कि इंसान खुद से इतना मायूस और नाउम्मीद नहीं होता जितना उसे दूसरों की बातें मायूस और नाउम्मीद करती हैं। जब आपके दिल की कैफियत कोई दूसरा जानता है तो वो आपको अपने मुताबिक मशवरे देता है, अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक आपको ढालता है। अब देखिए, जितना ईमान या यकीन आपका है, जितना आपका अल्लाह पर भरोसा है, मुमकिन है आप जिससे अपनी परेशानी बयान कर रहे हों उसका यकीन या भरोसे का लेवल उतना ना हो जितना आपका है। तो एक मसाइल में घिरा हुआ शख्स जब किसी दूसरे को अपना राज बताता है तो अक्सर मामलात सुलझने की बजाय उलझ जाते हैं। बहुत ही कम अल्लाह वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला वसीला बनाकर आपके सामने लाता है और वो आपको अच्छी राय, अच्छा मशवरा या आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपनी परेशानियाँ, अपने हालात, अपने दिल की कैफियत दूसरों पर अयान न होने दें।
اللہ تعالیٰ خاموشی کو عبادت کہتا ہے، یوں ہی تو اللہ تعالیٰ نے خاموشی کو عبادت کا درجہ نہیں دیا، اس میں بھی بہت راز پوشیدہ ہیں۔ کتنی بلاؤں میں انسان کی زبان مبتلا کرتی ہے، جب وہ بہت کچھ بول جاتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے ہوتا۔ لیکن انسان ہے نا، جب اس کے دل کی بے سکونی بڑھ جاتی ہے، بے قراری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جسے میں اپنے دل کی کیفیت بتاؤں، اپنے دل کا حال سناؤں، تاکہ بے چینی میں کمی ہو، دل کو سکون ملے۔ جب انسان کے دل میں کوئی بات سما نہ پا رہی ہو اور وہ اپنی بے چینی کو قابو نہ کر پا رہا ہو، تو بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے۔ یہ عمل انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے دل میں ایک طوفان برپا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ اس طوفان کو خاموش کر سکیں۔ آپ دوسروں کے سامنے اپنے راز اگلتے ہیں، لیکن وہ راز آپ کی عزت کو کھا جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے راز اور دل کی بے چینی اللہ کے سامنے رکھ دیں تو وہ نہ صرف آپ کی بات کو سنتا ہے بلکہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے بات کرنا ایسے ہے جیسے آپ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جائیں، جہاں آپ کی ہر بات محفوظ ہو، ہر خوف دور ہو اور ہر بے چینی ختم ہو جائے۔ یوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں، اپنے دل کے حال بیان کر سکتے ہیں، اپنی بے چینیاں اس پاک پروردگار کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے، اپنے راز بیان کرنے کا سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ اللہ سے راز و نیاز کا وقت، تہجد کے وقت کی اہمیت اور افادیت بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بہترین گھڑیاں یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ دعوت انسان کو اپنے رب سے جڑنے کا ایک نادر موقع فراہم کرتی ہے۔ تہجد کا وقت اللہ سے وہ باتیں کرنے کے لیے سب سے موزوں ہے جو بندہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وقت دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے اور سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز دکھاوے سے پاک ہوتی ہے۔ یہ وقت صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، جہاں کوئی مداخلت نہیں ہوتی اور نیت مکمل طور پر خالص ہوتی ہے۔ تہجد تو ویسے ہی سکون دینے والی عبادت ہے، اور جب بے چین دل، بے سکون دل سکون ڈھونڈنے نکلے رات کے تیسرے پہر میں، اور پاک پروردگار خود مانگنے کے لیے کہہ رہا ہو کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں، اور پھر اس پہر میں جب بندہ اپنے رب سے التجا کرے گا، دعا کرے گا، سکون مانگے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ اسے سکون نہ ملے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ تہجد دل کی بے چینی کا بہترین حل ہے۔ تہجد کے ذریعے اللہ سے بات کریں جب دل بے سکون ہو اور راز دل پر بوجھ بن جائیں، تو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سربسجود ہونا وہ عمل ہے جو دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے روک کر دل کی بے چینی دور کرنا سب سے مؤثر علاج ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو بوجھ ہے، جو بے سکونی ہے، اگر وہ ہم کچھ آنسو بہائیں گے تو ہلکی ہوگی، سکون ملے گا، لیکن ہم وہ آنسو کسی کے سامنے بہا نہیں سکتے۔ تو تہجد کا وقت وہ بہترین وقت ہے جب ہم اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں۔ یہ آنسو رب کے حضور گواہی دیتے ہیں کہ اس کا بندہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب دل کو سکون سے بھر دیتا ہے تو یہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تہجد کے وقت کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت دل کی ہر بات، ہر راز اور ہر پریشانی اللہ کے سپرد کی جا سکتی ہے، جو نہ صرف اسے سنتا ہے بلکہ بہترین طریقے سے حل بھی کرتا ہے۔ تہجد گزاروں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے۔ یہ عبادت انسان کو نہ صرف روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ذرا تصور کریں نا کہ آپ
ایک تاریک رات میں اپنے راز اور دل کی بے چینی کو اپنے اندر دبائے بیٹھے ہیں، اس وقت تہجد کا وقت آتا ہے جو گویا روشنی کی ایک کرن ہے، ایک ایسا لمحہ جب آپ اللہ کے سامنے دل کھول کر بات کر سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت آپ اپنے غم، اپنی پریشانیاں اور اپنے راز اس ذات کے سپرد کر سکتے ہیں جو سب جاننے والی اور سننے والی ہے۔ تہجد اللہ سے راز و نیاز کا ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو سکون، راحت اور قرب الہی عطا کرتا ہے۔ جب دل کا بوجھ زیادہ ہو اور آپ کسی سے اپنی بات نہ کہہ سکیں تو تہجد میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ وہی رازدار ہے جو آپ کی باتوں کو نہ صرف سننے والا ہے بلکہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اپنی رحمت کی چادر سے انسان کے ہر عیب کو، ہر خطا کو ڈھانپ دیتا ہے، ہر گناہ کو مغفرت طلب کرنے پر بخش دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب جو ایک آنسو گرنے پر مان جاتا ہے۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے جو بندے کی خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ رات کے تیسرے پہر آپ کی اللہ کے حضور مانگی گئی دعائیں، آپ کے آنسو، آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ عظیم میں مقبول و منظور فرمائے۔ جو دکھ آپ کسی کو سنا نہیں سکتے اور رات کے تیسرے پہر اپنے رب کو سنائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، آپ کی پریشانیوں کو اپنی شان کریمی سے دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔